الحمدللہ والصلاة علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ ثم اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام مفتی محمد زبیر کے ساتھ خوش آمدید۔ معاشرے کی دینی ضروریات سے متعلق یہ اہم پروگرام پیش خدمت ہے۔ ناظرین، اس پروگرام میں آپ حضرات کے سوالات ہم مفتی محمد زبیر صاحب کی خدمت میں رکھتے ہیں اور مفتی محمد زبیر صاحب قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے جوابات عنایت فرماتے ہیں۔ ناظرین، آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے تربیت اولاد۔ دراصل اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ناظرین، اہل خانہ میں اولاد بھی شامل ہے، تو آج ہم تربیت اولاد کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ آپ حضرات بھی ہم سے سوالات کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے info@tehzeebtv.com۔ اسی کے ساتھ میں مفتی محمد زبیر صاحب کی خدمت میں سوالات کا سلسلہ شروع کرتا ہوں۔ مفتی صاحب، میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ اس موضوع کے حوالے سے بتائیں کہ اسلام میں تربیت اولاد کے حوالے سے کیا اہمیت ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ واقعی آج کے معاشرے کی اہم دینی ضرورت یہ ٹاپک ہے۔ تربیت اولاد سے متعلق قرآن کریم کے اندر اور احادیث طیبہ کے اندر جا بجا نصوص اور واضح طور پر قرآن و سنت کے ارشادات موجود ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایک بچے کے حالات پر پوری کی پوری صورت رکھی ہے۔ در حقیقت وہ ایک بچے کے حالات پر مشتمل ہے۔ وہ بچہ کون ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے بچپن کے سارے واقعات کا احاطہ فرمایا اور انہیں بیان فرمایا۔ قصہ یوسف مشہور ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا بچپن اس کے اندر بیان کیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب بیان کیے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائیوں کا بیہیویئر بیان کیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک بیٹے ہیں تو ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ان کا معاملہ اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ یہ ایک بچپن کی عملی شکل اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر بیان فرما رہے ہیں۔ خود اسی سے یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ پتہ چل جاتی ہے کہ بچپن کے حصے کی اللہ کے ہاں کیسی اہمیت ہے، کہ اللہ رب العزت ایک بچے کے بچپن کو تفصیل کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اولاد کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ احکام ارشاد فرما رہے ہیں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت حکم دے رہے ہیں کہ آپ اپنے اہل خانہ کو حکم دیجئے کہ وہ نماز ادا کیا کریں اور اس پر ڈٹ جائیں، ثابت قدم رہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر، جیسا کہ آپ نے بھی انٹرو کے اندر آیت تلاوت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو قدم قدم پر اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے۔ جب ہم احادیث طیبہ کا رخ کرتے ہیں اور ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو بڑا حیرت انگیز منظر ہمارے سامنے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ ایک گہرا تعلق، بچوں کے ماحول کی فکر، بچوں کو اپنے پاس بٹھا کر انہیں دینی احکام کی تعلیم، والدین کے لیے اس بات کی تعلیم کہ وہ اپنے بچوں کو بہتر تربیت فراہم کیا کریں۔ بچیاں ہیں تو ان کے اچھے نام رکھیں، ان کی اچھی کفالت کریں، ان کی پرورش اچھی کریں، پھر ان کی اچھے انداز کے اندر تادیب کریں، ان کو جہاں مناسب تنبیہ کی ضرورت پیش آئے وہ تنبیہ کریں۔ تو یہ قدم قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث کے اندر باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اور بڑی دلچسپ روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے ہیں سوتیلے، ربیب جن کو کہا جا سکتا ہے، سوتیلے صاحبزادے، ان کا نام ہے حضرت عمرو بن سلمہ۔ یہ عمرو بن سلمہ کون ہے؟ ان کا تعارف تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہلیہ محترمہ ہے جن کا نام ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے شوہر سے ایک بیٹے تھے، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بعد میں نکاح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا۔ چھوٹے بچے تھے، ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے، مسند احمد کے اندر موجود ہے، اور بھی کئی کتب کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر تشریف فرما ہیں، کھانا تناول فرما رہے ہیں، اتنے میں یہ بچہ عمرو بن سلمہ یہ گھر کے دروازے سے داخل ہوئے، اور داخل ہوتے ہی آ کر کے پلیٹ کے اندر سے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ جیسا کہ بچوں کی عام طور پر عادت ہوتی ہے کہ وہ اس کا خیال زیادہ نہیں کرتے کہ میں اپنے سامنے سے کھا رہا ہوں یا نہیں کھا رہا، اور بسم اللہ پڑھیے یا نہیں پڑھیے، اور یہ کہ پلیٹ کے اندر جہاں سے بھی ہاتھ مار کر کے کھانا چاہے تو بچہ عام طور پر کھا لیا کرتا ہے۔ جیسے ہی یہ بچہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلیٹ کے اندر انہوں نے اس طرح سے کھانا تناول فرمایا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک لیا، ان کا ہاتھ پکڑ لیا، اور کیا ارشاد فرمایا، یا بنیہ، یا بنیہ، اے میرے پیارے بیٹے، سم اللہ کل بیمینک وکل مما یلیک، فرمایا اے میرے پیارے بیٹے بسم اللہ پڑھو، اللہ کا نام لو، اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچے کو یہ اعلیٰ درجے کی تربیت عطا فرما رہے ہیں، 3 باتوں کی تلقین فرما دی۔ نمبر 1 یہ کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، نمبر 2 دائیں ہاتھ سے کھاؤ، نمبر 3 اپنی پلیٹ میں اپنے سامنے سے کھاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ ہاتھ ڈال کر کے جہاں سے بھی چاہو، دائیں بائیں آگے پیچھے سے، یہ نہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں۔ یہ طرز، یہ انداز، یہ طریقہ کار اسوہ حسنہ سے ہمیں مل رہا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج کی تربیت کیسے فرمائی، صحابہ کی تربیت کیسے فرمائی، طالب علموں کی تربیت کیسے فرمائی، امت کے تاجروں کی تربیت کیسے فرمائی، تو یہ بھی تو ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا چاہیے کہ اولاد کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے یہ بڑا اہم اور بنیادی موضوع ہے، اولاد کی تربیت ہونی چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر سچی بات یہ ہے کہ جب کبھی بھی ہمیں جانا پڑتا ہے پروگراموں کے اندر، مختلف جگہوں پر بیانات کا سلسلہ ہوتا ہے، تو ہم وہاں پر یہ بات دیکھتے ہیں کہ پروگراموں کے بعد بہت سارے لوگ ملتے ہیں، خطوط آتے ہیں، ٹیلی فون کرتے ہیں لوگ، جو یہ بار بار پوچھتے ہیں کہ جی ہماری اولاد نافرمان ہو گئی، ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی، ہم اپنی اولاد کی کیسے تربیت کریں۔ یہ شکوے، یہ شکایتیں، یہ اعتراضات، یہ سوالات آئے دن ہمارے پاس فون کے ذریعے، خطوط کے ذریعے، لیٹرز کے ذریعے، ای میلز کے ذریعے پوری دنیا سے لوگ بھیجتے رہتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ کڑھن، یہ جذبہ، یہ فکر بچوں کے بچپن کے زمانے سے نہیں کریں گے تو بڑے ہونے کے بعد تو آپ کو ان سے شکایتیں ہی ملیں گی، آپ کو ناراضگیاں ہی ملیں گی۔ یاد رکھیے، بچوں کی صحیح تربیت یہ والدین کے بڑھاپے کے تحفظ کی انشورنس پالیسی ہے۔ اگر والدین یہ چاہتے ہیں کہ بڑھاپے کے اندر یہ اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، ہمارے ذہنی سکون کا ذریعہ بن جائے، قلبی دماغی چین، سکھ اور سکون کا ذریعہ مل جائے، اور یہ ایک ایسا ہمارے لیے ذریعہ بن جائیں کہ دنیا کے اندر بھی ہمارا نام روشن کریں اور ہمارے لیے ذہنی قلبی دماغی سکون کا ذریعہ بنے، آخرت کے اعتبار سے بھی یہ اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، تو پھر اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ تربیت اولاد کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ اگر آپ اولاد کی صحیح تربیت نہیں کرتے تو بھول جائیے کہ بڑھاپے کے اندر یہ آپ کی فرما برداری کر کے آپ کا دل خوش کرے گی۔ بھول جائیے اس اولاد کے بارے میں کہ یہ بڑے ہو کر کے آپ کے دستے بازو بن جائیں گے۔ بھول جائیے اس بات کو کہ یہ محلے، ٹاؤن، علاقے میں آپ کا نام روشن کریں گے۔ بھول جائیے اس بات کو کہ آپ کی کمیونٹی کے اندر، قبیلے کے اندر، برادری کے اندر آپ کے لیے ہمیشہ اچھی شہرت کا اور نام کو نمایاں اور بلند کرنے کا ذریعہ بنیں گے۔ اس بات کو بھول جائیے۔ اگر آپ یہ ساری چیزیں چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان بچوں کو خالق کائنات کا وفادار بنائیں، اس لیے کہ جو خالق کا وفادار نہیں ہوتا وہ مخلوق کا وفادار نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کی اولاد
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ वफ़ा नहीं करती, उसके दीन के साथ वफ़ा नहीं करती, शरीयत के साथ वफ़ा नहीं करती, तो फिर ये औलाद आपके साथ भी वफ़ा नहीं करेगी। उन्हें सिखाएं, उनको अपने हुकूक बताएं, उनको बताएं कि कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वालिदैन के बारे में क्या कहा है, बहन भाइयों के बारे में क्या कहा है। उन्हें ये बताएं पड़ोसियों के बारे में क्या कहा है। उन्हें बताएं कि खाला जान के बारे में तिरमिज़ी के अंदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमा रखा है। रिश्तेदारों के बारे में, सिला रहमी के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ अहादीस में क्या इरशाद फरमा रखा है। तो वो सारे के सारे इरशादात उनके सामने रखें, उनकी ट्रेनिंग करें, उनकी मश्क करें। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अगर नबवी खतूत पर तरबियत औलाद का अहतमाम किया गया तो ये इंशाअल्लाह दुनिया के अंदर आपके लिए ज़हनी, क़ल्बी, दिमागी सुकून का ज़रिया बनेगी और ये औलाद आखिरत में आपके लिए सदक़ा जारिया का ज़रिया बनेगी इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह मुफ्ती साहब, दूसरा सवाल आपकी खिदमत में ये है कि घर में औलाद बाज़ औक़ात कहना नहीं मानती, इसकी क्या वजह होती है? यही वो बुनियादी सवाल है जो आम तौर पर लोग किया करते हैं कि औलाद कहना नहीं मानती। मैं इस सिलसिले में ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि देखें, सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि आपने अपनी औलाद को लुक़्मा हलाल खिलाने का अहतमाम किया या नहीं किया। ये बड़ा बुनियादी सवाल है। इस बात पर तो रोना धोना है कि ये बात नहीं मानते, इस पर तो एतराज़ है, इस पर तो तनकीद है, सुबह शाम इसके ऊपर कोढ़न और फ़िक्र का इज़हार किया जा रहा है। सवाल ये है कि बचपन के अंदर उनके मुंह के अंदर हलाल का लुक़मा डाला गया या नहीं डाला गया। अगर आपकी आमदनी हराम थी, सूद की आमदनी, नाजायज़ आमदनी, आपकी आमदनी मासियतों और नाफरमानियों पर मुश्तमिल है, अगर आपकी आमदनी रिश्वत पर मुश्तमिल है, आपकी आमदनी मुख्तलिफ हराम कामों पर मुश्तमिल है, मसलन अल्लाह बचाए किसी की आमदनी शराब की आमदनी है, किसी की आमदनी है वो खिंजीर की, फ़र्ज़ करो कि कहीं अगर यूरोपी या किसी मगरबी मुल्क के अंदर अगर ये उसकी आमदनी है तो ज़ाहिर है कि ये आमदनी हराम है। इस आमदनी के ज़रिए जब बच्चों की तरबियत की जाएगी, कभी भी मुमकिन नहीं है कि ये औलाद माँ बाप की बात माने। आप दूसरों का पेट कटवा कर, दूसरों के हुकूक तल्फ करके पैसा कमा कर अपनी औलाद को देना चाहते हैं, तो आप क्या ये समझते हैं कि ये औलाद जब इसका गोश्त, इसका पोस्ट, इसका पूरे का पूरा जिस्म, इसकी बॉडी के पार्ट्स इस हराम आमदनी से तैयार होंगे, पलेंगे, तो आप ये सोचते हैं कि ये जिस्म और ये बॉडी आपकी फर्मा बरदार बनेगी? हरगिज़ मुमकिन नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्न माजा की एक रिवायत के अंदर इरशाद फरमाया, बात मानना तो दूर की बात है, हदीस के अंदर आप हदीस के अल्फाज पर गौर करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इंसान से वादा किया कि तुम मुझसे मांगा करो, मैं दुआ ज़रूर कबूल करता हूँ। उजीबु दाअवत दाई इज़ा दआनी, मैं हर पुकारने वाले की पुकार सुनता हूँ, मांगने वाले को अता किया करता हूँ। मैं वो दाता हूँ जो मैं दिया करता हूँ, मुझे देने में खुशी होती है। जो मुझसे मांगता है मैं उससे राज़ी होता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये मिजाज है। अब ज़रा आप गौर करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक काफ़िला चला जा रहा है, उस काफ़िले के अफराद सारा दिन सफ़र करते हैं, रात को एक जगह जा कर के पड़ाव डालते हैं और वहाँ पड़ाव डालने के बाद थके हारे, इंतहा दर्जे के थके मांदे सारे लोग जल्दी जल्दी से कुछ खा पका करके सो गए, मगर एक बंदा वहाँ पर उठता है और उठ करके वो ये काम करता है कि मुसल्ला बिछाता है, सुराही से पानी निकालता है, वज़ू करता है और मुसल्ला बिछा करके नमाज़ पढ़ता है। ऐसी थकावट के आलम में तहज्जुद की नमाज़ पढ़ करके अल्लाह से मांगता है। तो एक रिवायत के अंदर तो ये आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी शान के मुताबिक आसमान दुनिया पर तशरीफ़ ले आते हैं और फरमाते हैं कि मैं तुम्हारे इस्तक़बाल के लिए आया हूँ, जो कुछ तुमको मुझसे मांगना है मैं तुम्हें देने के लिए आ गया। अल्लाह अपनी शान के मुताबिक इस तरह का मामला फरमाते हैं। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्न माजा की उस रिवायत में क्या फरमा रहे हैं, इतनी तकलीफ़ें एक आदमी ने की, इतना मुजाहिदा किया, इतनी कुर्बानियाँ दी, मगर उसके बावजूद अब क्या है, इसकी दुआ कबूल नहीं होती। सवाल ये कि क्यों? अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब इरशाद फरमा रहे हैं कि इसकी दुआ इसलिए कबूल नहीं होती, मतअमुहु हराम, मलबसुहु हराम, क़द गुज़्ज़िया जसदुहु बिल हराम, इसका खाना हराम का, मलबस इसका लिबास हराम का,
قد غذی جسدہ بالحرام، اس کے جسم کو خوراک دی گئی ہے حرام سے، فأنی یستجاب لہ فی الدعاء، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کی دعا قبول نہیں ہو سکتی ہے، تو کیا جب اللہ رب العزت اس اولاد کی سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو کیا یہ اولاد اپنے ماں باپ کی بات سنے گی؟ کیا یہ اولاد اپنے ماں باپ کی فرما بردار بنے گی؟ تو راندہ درگاہ اولاد ہے، یہ تو رحمت سے بھٹکے ہوئے سارے کے سارے بچے پیدا ہوئے، یہ تو سارے کے سارے وہ ہیں کہ جو جوان ہونے کے بعد، بڑے ہونے کے بعد، چونکہ ان کے جسم حرام سے پلا ہے تو اللہ رب العزت ان کی دعا یا ان کی بات کو قبول نہیں فرمائے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلا جو بنیادی نقطہ ہے کہ آج اگر والدین کی بات اولاد نہیں مانتی، اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عام طور پر آمدنی یا تو حرام ہوتی ہے، نجس ہوتی ہے، یا کم از کم مشکوک ہوتی ہے۔ تو ہمیں پہلے نمبر پر والدین کو خاص طور پر اس بات پر غور کرنا چاہیے، اس کے اوپر تدبر کرنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے، نظر ثانی کرنی چاہیے، انویسٹیگیشن کرنی چاہیے اپنی آمدنی کے بارے میں کہ میری آمدنی حق حلال کی ہے یا نہیں، لقمہ جو میرے منہ میں، میرے بیوی بچوں کے منہ میں جا رہا ہے وہ حلال کا ہے یا نہیں۔ پہلا نقطہ تو یہ۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اولاد بعض اوقات بات اس لیے بھی نہیں مانتی کہ والدین کی بے جا سختیاں ہوتی ہیں۔ بے جا سختی ہرگز نہیں کرنی چاہیے، نفسیات شناسی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اولاد کو جو اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی آزادی اور چھوٹ دی ہے بلا وجہ، اس کے بارے میں والدین کو سختیاں نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بارے میں والدین کو خواہ کے اندر ہر وقت غصے کا اظہار، سختی کا اظہار، چیب جبی ہو کر کے چہرہ دکھانا، ہر وقت ترش روئی کا، تلخی کا اظہار، اس طرح کا ماحول یہ ہرگز شرعی ماحول نہیں ہو سکتا۔ سرکار دو عالم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب گھر میں تشریف لاتے تھے تو مسکراتے ہوئے تشریف لاتے تھے۔ جب گھر میں تشریف لاتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ فرمایا کرتے تھے۔ جب گھر میں تشریف لاتے بچوں کو اٹھا لیا کرتے تھے، بچوں سے پیار کیا کرتے تھے، بچوں کے ساتھ محبت کا، شیفتگی کا مظاہرہ۔ بلکہ روایات سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ مدینہ منورہ کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے اور خوش ہوا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی دنیا میں مصروف ترین انسان ہو سکتا ہے؟ ان سے زیادہ کوئی مصروف ترین انسان دنیا میں اس کا تصور نہیں، جس نے پوری دنیا کی رہبری کرنی تھی، پوری دنیا کی جس نے رہنمائی کرنی تھی، جو رئیس الانبیاء ہیں، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ کبھی شام و یمن کے وفود آ رہے ہیں، مقوقس بادشاہ کے وفود آ رہے ہیں، ہرقل کے وفود آ رہے ہیں، نجاشی بادشاہ کے، جن کو شاہان عالم کے خطوط موصول ہو رہے ہیں، پوری دنیا کے کمانڈر ان چیف جن کی طرف متوجہ ہیں، پرشین امپائر، رومن امپائر کے بڑے بڑے مسائل، تبلیغ دین کے، حجاز کے مسائل، شریعت کے مسائل، مدینہ کی حکومت جو پھیلتی چلی جا رہی ہے اس کے مسائل، اس کے باوجود اپنے گھر مبارک کے سامنے بچوں کو وقت دیا کرتے تھے، بچوں سے پیار کا معاملہ کیا کرتے تھے۔ آج ہمارے ہاں والدین اپنے بچوں کو وقت نہیں دیتے۔ اور بھائی عثمان ایوب صاحب، میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں، جب میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو وقت دیا کریں، تو والدین اس بات کو دین کا تقاضا ہی نہیں سمجھتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دنیا کی بات ہے، بیوی بچوں کو وقت دینا یہ شاید دنیا کا معاملہ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ دنیا کا تقاضا نہیں ہے، یہ دین کا تقاضا ہے۔ جب آپ بچوں کو مانوس نہیں کریں گے، جب بچوں کو اپنے قریب نہیں کریں گے تو کیسے ان کی تربیت کر سکیں گے؟ ان کی تربیت کے لیے بنیادی لازمی امر ہے کہ ہرگز بلا وجہ سختی نہ کریں، ان کے ساتھ مسکرائیں، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کی باتیں بھی کریں، ان کو سخت نگاہ سے بھی دیکھنے کا جب موقع آئے تو یہ کام بھی کریں، اور ان کو جہاں کہیں بوقت ضرورت بقدر ضرورت سختی کرنی پڑے وہ بھی کریں، لیکن جہاں پیار کی ضرورت ہو، محبت کا اظہار کرنا ہو، اس کا بھی اظہار کیجئے۔ اس طرح حکمت کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ، اتباع سنت کے سانچے کے اندر ڈھلتے ہوئے بچوں کی تربیت کریں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اولاد ضرور بات مانے گی۔ آخر میں اس سوال سے متعلق ایک بات میں اور بھی کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ہمارے ہاں بعض والدین کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ میں نے چونکہ 2-4 دن کہا ہے، یہ میری بالغ اولاد ہے، بڑی ہو گئی ہے، جوان بیٹی ہے، جوان بیٹا ہے،
تو یہ میری بات نہیں مانتے، میں نے 1 مرتبہ کہا، 2 مرتبہ کہا، 4 مرتبہ کہا. تو بہت سارے پروگراموں میں اس طرح کے لوگ ملتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم نے تو بہت کہا، ہم نے اپنی بہو کو بھی بہت کہا، ہم نے اپنے بیٹے کو بھی بہت کہا، لیکن وہ بات مانتے نہیں. تو میں ان کو جواب میں کہا کرتا ہوں آپ نے بہت کہا؟ جی ہم نے بہت کہا. تو میں کہتا ہوں کتنا عرصہ کہا؟ 950 سال کہہ دیے. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ نے 950 سال؟ ان کو فوراً سٹ پٹ آ جاتے ہیں یہ کیا بات کر دی. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ ارے بھائی حضرت نوح علیہ السلام نے تو اپنے بیٹے کو 950 سال سمجھایا تھا. حضرات انبیاء کرام علیہ السلام تو اپنی اولادوں کو اور اسی طرح امت کو، وہ امت بھی ایک طرح سے نبی کی اولاد کی طرح ہوتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، امت کے لوگوں میں تمہارے لیے ایک شفیق والد کے درجے میں ہوں. تو شفیق والد کا بھی کیا درجہ ہوگا، جو ظاہر ہے کہ امت کے حق میں محسن انسانیت سرکار دو عالم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام عظمت اور درجہ ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ ان انبیاء کرام نے اپنی اولادوں کو تو صدیوں تک سمجھایا ہے. یہ آپ نے سمجھانا ہے، فذکر ان نفعت الذکریٰ، آپ نے نصیحت کرنی ہے اور مسلسل کرنی ہے، کرتے رہنا ہے، کرتے کرتے مرنا ہے، مرتے مرتے کرنا ہے. قبر میں جس وقت آپ کو لٹایا جائے گا اس وقت تک آپ نے اپنی اولاد کو تبلیغ دین کا فریضہ انجام دینا ہے. تو اس لیے یہ بات سوچنا کہ ہم نے کہا وہ نہیں مانتے، یہ اعتراض بھی بھونڈا اعتراض ہے، خلاف شریعت ہے، یہ شریعت کے مزاج کے ساتھ میل نہیں کرتا. یہ آپ نے کرتے رہنا ہے. باقی رہ گئی یہ کہ اولاد ہدایت پر آ جائے اور اولاد بات مان جائے، تو یہ دیکھیں رزلٹ ہے، یہ نتیجہ ہے، اور ہم نتیجے کے مکلف نہیں ہیں، ہم کاموں کے مکلف ہیں، ہم احکام کے مسئول اور ذمہ دار ہیں. الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت اور ماتحت افراد کے بارے میں پوچھا جائے گا. اگر کوئی والد ہے اس سے اس کی اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا. تم اپنا کام کرو، پھر اللہ رب العزت اپنا کام فرمائیں گے. اسی لیے ایک بزرگ نے بڑی اچھی بات کہی، تم وہ کرو جو تمہارے اختیار میں ہے، پھر اللہ وہ کرے گا جو اللہ کے اختیار میں ہے. اس لیے کنٹینیو یہ کام کرنا ہے، مسلسل کرنا ہے، ہمیشہ کرنا ہے. کبھی بھی اولاد کو نصیحت کرنے سے اکتاہٹ کا شکار نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے. اور جب آپ مسلسل کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کے اندر تاثیر پیدا کر دیتے ہیں، اثر ضرور اس کے اندر آتا ہے. مفتی صاحب اگر اولاد نافرمان ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ دیکھیں اگر سمجھانے کے باوجود محنت کرنے کے باوجود اگر اولاد نافرمان ہے تو پھر 2 کام کرنے چاہیے. پہلا کام تو وہی جس کو میں پچھلے سوال کے اندر کہہ چکا ہوں کہ آپ نے مسلسل سمجھانا ہے. دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیں، چٹان ایک ایسی چیز ہے جس میں سوراخ نہیں ہو سکتا، ٹائل، سنگ مرمر، پتھر ایک ایسی چیز ہے جس میں سوراخ نہیں ہو سکتا. لیکن آپ یاد رکھیے اگر ایک دم آپ سمجھائیں، ایک دم آپ چاہیں کہ یہ اللہ کا ولی بن جائے، امپاسبل، نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے اور غیر معقول بات بھی ہے. لیکن اگر آپ روزانہ سمجھائیں، دوام اختیار کریں، ہمیشگی اختیار کریں، کنٹینیو آپ سمجھاتے رہیں، روزانہ کچھ بات اس کے کان میں پڑتی رہے گی، روزانہ کچھ بات کان میں پڑتی رہے گی، تو یقیناً اس پر اثر آئے گا، اس کے اثرات نکلیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے ایفیکٹس پیدا نہ ہوں. میں عرض کر رہا تھا کہ پتھر ایک ایسی چیز ہے جس میں سوراخ نہیں ہوتا، لیکن اگر اس کے اوپر ٹوٹی کا قطرہ، پانی کا قطرہ کنٹینیو گرتا رہے تو آپ جانتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے کہ اس چٹان میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے. یہ ہمیشہ تجربے کی بات ہے. تو آپ اگر کنٹینیو ایک کام کرتے ہیں نا، مسلسل ایک کام کرتے ہیں تو اس کے اثرات آتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے اثرات نہ آئیں. تو ایک تو میں بات یہ عرض کروں گا کہ نافرمان اگر ہو بھی گئی اولاد تب بھی آپ اپنا فریضہ حکمت کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ، نصیحت اور خیر خواہی کے ساتھ جاری ساری رکھیے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اس کے اندر اللہ رب العزت ایک مرتبہ دعوت کا حکم نہیں دے رہے. وذکر ان نفعت الذکریٰ کے اندر نصیحت ایک مرتبہ کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ کنٹینیو یہ کام کرنا ہے. آپ کھانا روز کھاتے ہیں نا، کپڑے پہنتے ہیں نا، آپ پانی روز پیتے ہیں نا. ایسا تو کبھی نہیں ہے کہ چونکہ پہلے پانی پیا تو اب نہیں پئیں گے، صبح پانی پیا تو اب شام کو نہیں پئیں گے. نہیں، جب وہ کام آپ دنیا کے تمام کنٹینیو کرتے ہیں تو نصیحت بھی آپ اپنی ڈیوٹی کے اندر سمجھ لیں. یہ پارٹ آف رسپانسبلٹی ہے، پارٹ آف ڈیوٹی ہے.
آپ کے فریضے کا ایک جز اور ایک حصہ ہے. آپ نے کنٹینیو یہ کام کرنا ہے، اور جب آپ کنٹینیو یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ اس کے اثرات نکلیں گے. ایک بات تو یہ. اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ کہ دعا کریں. والدین کی اور خصوصاً ماں کی دعا اپنے بچوں کے بارے میں جتنی قبول ہوتی ہے، تجربہ شاہد ہے کسی کی دعا بھی اتنی نہیں قبول ہوتی. تو والدین کو چاہیے اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، روئیں، توبہ کریں، اگر اپنی کوتاہیاں غفلتیں ہو گئیں اس پر استغفار کریں اور اولاد کے لیے مانگیں. ایک نہ ایک وقت آئے گا کہ وہ دعائیں ضرور اپنے اثرات لے کر کے آئیں گی، کیونکہ اللہ کے ہاں دیر ہے مگر اندھیر نہیں ہے. اللہ ضرور دعائیں قبول فرمائیں گے. مفتی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، اسی کے ساتھ آج ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.